السلام علیکم دوستوں، ہم ڈسکس کریں گے فقہ النسی، جس کے لیے کتاب ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے وہ ہے الملخص الفقہی۔ تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ الملخص الفقہی جو کتاب ہے اس میں خلاصہ فقہ کا بیان کیا گیا ہے لب و لباب، اور ایک خوبصورت انداز میں اکٹھا کیا گیا ہے فقہ کو اور ترتیب کے ساتھ۔ تو ہم سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں، کتاب الزکوٰۃ سے شروع ہوتا ہے، تو ہم وہ پڑھیں گے اور ہم بھی خلاصتاً پڑھیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ یو کے مطابق پڑھیں گے کہ جو صرف آپ کا جو یادداشت ہے، یعنی یاد آپ کے علم میں صرف وہ تازہ ہو جائے، اس طرح پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ باب ہے فی مشروعیت الزکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کا شرعی ہونا، یعنی زکوٰۃ کا فرض ہونا، اور مکاناتہا، اس کا مکان اور اہمیت، یعنی زکوٰۃ کے فرضیت اور اہمیت کے بارے میں باب ہے۔ اعلموا، تم جان لو، وفقنی اللہ و ایاکم، اللہ نے ہمیں اور تم سب کو، یعنی اللہ نے مجھے اور تم سب کو واقف کر دیا ہے، بتا دیا ہے، انہ بے شک، لا بد، ضروری ہے، من معرفت تفاصیل، جاننا تفصیل، احکام الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے احکام، و شروط، اور اس کے شروط، و بیان من تجب علیہ، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، و من تجب لہو، اور جس پر کے لیے یعنی زکوٰۃ واجب ہے، جس کو زکوٰۃ دینا ہے، جو مستحق ہے، وما تجب فیہ ہے، اور جس میں کیا ہے، جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے، من الاموال، اموال میں سے۔ تو ان بابوں میں یہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کی احکام کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، کون زکوٰۃ دے گا اور کس کو دے گا، اور کن چیزوں میں دے گا اور کس طرح دے گا۔ اس کے بعد ہے اہمیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فالزکوٰۃ احد ارکان الاسلام و مبانی العظام، کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک عمارت عظیم ہے، سخت مضبوط، کما، جس طرح تظاہرت، ظاہر ہوتا ہے، بذالک دلالت الکتاب والسنت، کتاب اور سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ وقد قرنہ اللہ تعالی بالصلاۃ فی کتاب، ہی اپنے کتاب قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اکٹھا کر دیا ہے، یعنی ذکر کر دیا ساتھ۔ قرنہ کہتے ہیں ساتھ کر دینا، جس طرح حج قران ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرہ ایک احرام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں قرن الحج بالعمرۃ، یعنی حج کے ساتھ عمرے کو بھی اکٹھا کر دیا۔ تو قران، قرنا یہاں پر ہے اکٹھا کر دینا، یعنی اکٹھا ذکر کیا گیا ہے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ۔ فی اثنین و ثمانین، کتنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ۔ موضع، مقامات پر، جگہوں پر، مما يدل علی عظم شأنها، جو اس کے عظیم شان ہونے پر دلیل ہے، وکمال اتصال بینها و بین الصلاۃ ووثاقۃ الارتباط بینہما، اور دونوں کے درمیان جو ربط ہے اور اتصال، جو اکٹھا آنا ہے، یہ کمال اور عظمت ہے زکوٰۃ کا۔ اور نماز کے ساتھ جو آ گیا تو نماز کی طرح اس کی فرضیت ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ قالا صدیق هذه الامت و خلیفۃ الرسول الاول، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جو فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ اور اب دلائل دیے گئے ہیں قرآن و سنت سے اس کے فرضیت کے بارے میں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسی طرح فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سبیلہم۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دو، اور امر وجوب کے لیے تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، اور جب کسی چیز پر وعید بھی ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، واجب ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، وہی حدیث شریف ہے کہ بنیاد جو اسلام کا وہ 5 چیزوں پر ہے، شہادتین پر ہے، نماز پر ہے، اور زکوٰۃ پر ہے۔ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا وَأَنَّهَا الرُّكْنُ الثَّالِثُ، بے شک کہ یہ رکن ثالث ہے اور اس کے فرضیت پر امت کا، مسلمانوں کا اجماع ہے، اور من ارکان الاسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ وَعَلَى كُفْرِ من جحد وجوبها، جو اس کے واجبیت کا انکار کرے وہ کیا ہے، کافر ہے۔ اور قتال ہے من منع اخراجها، جو زکوٰۃ نہ دے، اس کے ساتھ قتال ہے، جنگ ہے۔ فرض کیا گیا ہے، جو سن ہے 2 ہجری میں نبویہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ مسلمان اور خلفائے راشدین زکوٰۃ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں پر حکمت الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ میں جو حکمت ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے احسان ہے الی الخلق یعنی مخلوق پر، اور یہ کیا ہے؟ طہورت، پاک کرنا ہے مال کو دنس گندگی سے، اور اسی طرح آفات سے دور ہونا ہے، یعنی آفات کو صاف کرنا ہے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ عبودیہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ پاک کرنا ہے نفوس کو، کس سے؟ من الشوخ والبخل، جو بخیل ہوتا ہے وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور شوخ جو خود پر بھی خرچ نہ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ نہ کرے، اور امتحان غنی کے لیے کہ کیسا وہ قربت حاصل کرتا ہے اللہ کی باخراج شیء، چیز کا نکالنا اپنے مال میں سے جو اس کو محبوب ہے۔ وقد اوجب اللہ، تحقیق واجب کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ان مالوں میں جو کیا ہو؟ بڑھتا ہو اور زیادہ ہو رہا ہو، اس میں نما ہو، تو اسے کہتے ہیں اموال النمو یا اموال النامی، پڑھتے ہیں۔ تو اموال النامی وہ جس طرح جانور ہے، اور اسی طرح کاروبار، سونا چاندی، جس میں کیا ہوتی ہے؟ نشونما ہوتی ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پر تعب یعنی تھکاوٹ ہو، مشقت ہو، تو اللہ نے وہاں پر کیا کر دیا؟ آسان کر دیا ہے۔ نصف الخمس ہے وہاں پر، جس طرح پانی پلانا وغیرہ ہو گیا، تو اس میں زکوٰۃ کو کم کر دیا گیا ہے نقود اور عروض تجارہ وغیرہ میں۔ اگر مفت میں مل جائے تو اس میں زکوٰۃ زیادہ ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو نام ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نام رکھنا ہے وہ کس لیے؟ کیونکہ تزکیۃ النفس والمال ہے، اور زکوٰۃ پاک کرنے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ نفس اور مال کو پاک کرتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ آرامہ، فائن اور ضریبہ یعنی سزا، ٹیکس، مطلب ٹیکس نہیں ہے، جس سے مال کم ہوتا ہے، اور تضر صاحبہ، اور اس جو صاحب مال ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ اس کے عکس زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی شرحاً جو اصطلاحاً جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ حق واجب فی مال، کہ مال میں ایک حق واجب ہے، خاص ہے لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں دیا جاتا ہے، اور تمام الحول فی المشیہ اور نقود و عروض تجارہ، کہ اس پر سال گزر جائے اور نقود وغیرہ میں دیا جاتا ہے، اور پک جائے جو کیا ہے؟ غلہ ہے، مطلب سخت ہو جائے، اور اس طرح پک جائے جو میوے ہے، تو پھر اپنے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح جو اصل ہے شہد میں بھی، اور نکالنا ہے جو واجب ہے معدنیات میں، اور غروب الشمس لیلۃ العید سے پہلے یا عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے مسلمان پر فرض ہے جب توفرت کافی ہو جائے، اس میں یہ 5 شرائط، اور یہ 5 شروط کیا کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے حریہ، آزادی، یعنی غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب المال جو ہو وہ مسلمان ہو، مع نیت بھی ضروری ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور کافر تو عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہے، اور اگر وہ کوئی زکوٰۃ دے بھی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اسلام شرط ہے۔ اس کے بعد اگلا شرط جو ہے امتلاک نصاب جو ہے، نصاب تک پہنچنا، تو نصاب بھی شرط ہے، جو ایک مقدار ہے اس تک پہنچ جائے تو تب آپ نے کیا دینا ہوگا؟ زکوٰۃ دینا ہوگا، اس کے بغیر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح استقرار الملکیہ، کہ وہ آپ کے ملکیت میں ہو، آپ اس کے مالک ہو، کسی دوسرے کا حق نہ ہو، یعنی آپ کی جو چیز آپ کے قبضے میں ہو اور آپ اس کے مالک بھی ہو۔ یہ 4 شرائط ہو گئے۔ 5واں شرط جو ہے مدی الحول علی المال، کہ حول کا گزرنا یعنی سال کا گزرنا مال پر۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں نکالے گئے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے، مثال کے طور پر جو غلہ ہے، اناج ہے اور میوے ہے، وہ زمین سے نکلتی ہے، اور اس میں زکوٰۃ اس وقت ہی فرض ہو جاتا ہے جب اس کا وجود آ جاتا ہے۔ فلا یعتبر فیہ الحول، اس میں حول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جس میں حول کا اعتبار ہے وہ کون کون سے ہیں؟ نقود ہے، اور مویشی ہے، اور تجارت کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر نصاب مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، اگر نصاب مکمل نہیں ہے تو جب نصاب کو پہنچ جائے تو اس وقت سے ابتداء الحول، آپ نے وہ حول جو ہے سال کا شمار کر دینا ہے جب نصاب مکمل ہو جائے۔ اور اگر کسی
کوئی مطلب دین ہو، کسی پر قرضہ ہو، تو وہ کیا کرے، وہ تب زکوٰۃ دے جب اس کے قبضے میں وہ آ جائے۔ اور اگر وہ قرض خواہ ہے، وہ کیا کرتا ہو، ٹال مٹول سے کام لیتا ہو، تو وہ کیا کرے، ہر سال زکوٰۃ دے۔ اور اس کے بعد وہ چیزیں جس میں زکوٰۃ نہیں ہے اسے کہتے ہیں اموال القنیطہ، جو استعمال کے لیے ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ہے درور یعنی دار گھر جس میں ہم رہتے ہیں سکنا کے لیے، کپڑے جو استعمال کرنے کے لیے، اساس یعنی زمین وغیرہ، اور جو ہے سیارات، اور دواب جو ہے جانور جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، رکوب اور ضرورت اس سے لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سیارات، دکانیں، بیوت، تو ہم نے بتا دیا کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اجرت کا معاملہ ہو، فلا زکوٰۃ فی اصل میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اس سے کیا فائدہ لیا جا رہا ہو تو تب ہو سکتا ہے، مطلب تب زکوٰۃ ہے، کیونکہ اجرت میں نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمہ زکوٰۃ ہو، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو، تو اس کے ورثاء جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک قرض کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا ہوتی ہے اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد باب فی زکوٰۃ بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہے اس میں زکوٰۃ یعنی مویشی۔ تو یہاں تو تمہید باندھ دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو ابل، بکر اور غنم ہے اس میں زکوٰۃ کیا ہے، واجب ہے، اور ایک مقدار اور نصاب کے مطابق جب نصاب مکمل ہو جائے تو ایک مقدار زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ ابل، بکر، غنم میں دو شرط جب ہوں گے اس میں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے دو شرائط ہے، ایک یہ ان تتخذ للدر والنسل، یعنی وہ آپ نے رکھے ہو کس لیے، نسل بڑھانے کے لیے اور عمل کے لیے نہ ہو، آپ اس سے منافع لے رہے ہو تو وہ بڑھ رہی ہے یعنی اس کا گروتھ ہو رہا ہے، اور اس سے آپ کام نہیں کروا رہے ہیں، کام کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا شرط یہ ہے کہ ان تکون صائمۃ راعیۃ، یعنی وہ خود چر رہے ہیں، تقریباً سال جو گزرتا ہے اس میں وہ خود جاتے ہیں ایک جگہ اور خود جو شاملات وغیرہ ہے اس وہاں پہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، آپ اس پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دو شرائط ہو گئے۔ اب اولاً جو ہے زکوٰۃ الابل، جو اونٹ ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ کتنا ہے، جب توفرت کافی ہو جائے، شروط جو شرائط ہے، واجب فی کل خمس من الابل شاتون، یعنی 5 پہ ایک دمبا ہے، اور اسی طرح 10 پہ 2 دمبے ہے، 15 پہ 3 دمبے ہے، اور 20 پر 4 دمبے ہے، اور سنت سے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اور اس کے بعد جب پہنچ جائے 25 کو تو 25 پر کیا ہے، بنت محاضن، محاض اس اڑنی کے بچی کو کہتی ہے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ اور یہ ہے کہ جب وونٹ جو ہے اس کی مقدار پہنچ جائے 36 یعنی 36 کو، تو اس میں ہے بنت لبون، بنت لبون وہ ہے ما تم لہا سنتان، جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہو، تو بنت لبون دینا ہوگا جب 36 تک مقدار پہنچ جائے۔ فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبْلُ 46، اور جب 36 تک پہنچ جائے تو اس میں کیا ہے، حکہ ہے، اور حکہ 3 سال والی، یعنی 3 سال اس کے مکمل ہو چکے ہو۔ اور اس کے بعد حکہ کیوں کہتی ہے، کیونکہ اب وہ مستحق ہو گئی حاملہ ہونے کے لیے، وہ اب حاملہ بن سکتی ہیں۔ اور جب پہنچ جائے 61 یعنی 61 تک تو اس میں جزاہا ہے، اور جزاہا کے 4 سال مکمل ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ جزاہا ہے۔ اور اس کے بعد جب مجموعہ پہنچ جائے ابل کا، وہ 76 6 اور 7 یعنی 76 تک، تو اس میں واجب ہے بنت لبون 2 یعنی 2 بنت لبون دینے ہوں گے۔ اور جب پہنچ جائے 91 تک تو تب کیا دیں گے، 2 حکتان یعنی حکے 2 دینے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگر پہنچ جائے مجموعہ 120 بواحد یعنی 121 تک، تو اس میں کیا ہے، 3 بنت لبون ہے۔ اور اس کے بعد ایک کلیہ بتائی گئی ہے، یعنی ایک طریقہ ہے کہ ہر 40 پہ 1 بنت لبون ہے، اور ہر 50 پہ 1 حکہ ہے، یعنی 40 پہ بنت لبون ہے اور 50 پر جو ہے وہ حکہ ہے۔ اب بالفرض آپ کے پاس 140 ہے تو 50 100 2 حکے دینے ہوں گے، اور 40 کا 1 بنت لبون دینا ہوگا۔ اس ترتیب کے مطابق پھر آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ثانیاً جو ہے زکوٰۃ البقر،
اب بقر میں بھی زکوٰۃ واجب قرآن اور اجماع سے ثابت ہے، اور حدیث شریف میں بھی یہی آیا ہے۔ جب 30 تک پہنچ جائے تو اس میں طبیعاً او طبیعہ یعنی مذکر ہو یا مؤنث جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو تو آپ نے وہ دینا ہوگا، اور 30 سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب 40 تک پہنچ جائے تو اس میں دینا ہوگا مسنہ، اور مسنہ فیمیل دینا ہوگا جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہو۔ اب حدیث شریف میں آیا ہے کہ 30 پر کیا ہے طبیعاً او طبیعہ ہے، اور ہر 40 پہ کیا ہے مسنہ ہے۔ تو یہی قاعدہ ہے کلیہ، مطلب فرمولہ ہے کہ ہر 30 پہ کیا ہے طبیعی ہے، اور ہر 40 پہ کیا ہے مسنہ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بالفرض 180 ہے تو ایک ترتیب کے مطابق کتنے آتے ہیں؟ اگر 30 پر ڈیوائڈ کیے جائے مطلب 30 پر، تو 30 ہے 1 3 3 5 3 15 6 3 18، تو آپ نے 6 دینے ہوں گے طبیعہ، اور 40 4 4 16 ہو جائیں گے، لیکن یہ پھر صحیح نہیں آئے گا، تو یہ 6 طبیعہ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے ثالثاً زکوٰۃ العنم، تو جو بکریہ ہے، دمبے وغیرہ ہے، اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ثالثاً جو ہے زکوٰۃ العنم ہے، اس کا واجب ہونا سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی آیا ہے کہ جب مقدار پہنچ جائے 40 تک یا اس سے مزید تو ان میں سے وہ شات یعنی دمبا لینا ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب مقدار پہنچ جائے 40 تک تو دعانن او مأذن یعنی دمبا یعنی بیڑ، اور مأذن جو ہے وہ بکریہ، ففیہا شاتن، تو اس میں 1 شات ہے یعنی 1 دمبا ہے، وہ دینا ہوگا، یا بکرا بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس کا عدد جو ہے وہ 40 سے کم ہو، اور جب مقدار پہنچ جائے 121 تک تو 2 شاتان یعنی 2 دمبے دینے پڑیں گے، اور جب مقدار پہنچ جائے 201 تک تو اس میں 3 شیاہن مطلب 3 دمبے دینے پڑیں گے، ثلاث شیاہن۔ کے بعد جو مقدار یہ مقرر کیا گیا ہے کہ ہر 100 پہ کیا ہے 1 ہے، یعنی 400 پہ کیا ہے 4 ہے، اور 500 پہ 5 ہے، اور 600 پہ 6 بڑھتا جائے گا، جب 100 بڑھے گی تو 1 بڑھے گا ساتھ ساتھ، تو اس ترتیب کے ساتھ پھر اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ نہیں لینا ہے حارمتن، مطلب جو بوڑھی ہو، ضعیف ہو، اور ناغیب والی، جس پر قربانی نہیں ہو سکتی ہو۔ اگر سب اہنم اس طرح ہو تو وہ الگ معاملہ ہے۔ اور نہیں لینا ہے حامل، یعنی جو کیا ہو حاملہ ہو، اور نہ لینا ہے وہ اللاتی تربی والدہا، جو اپنے بچے کو دودھ دے رہی ہو، اور نہ وہ لے رہی ہو فحل، جو کیا ہو حمل لینے کے لیے تیار ہو، حاملہ بن سکتی ہو۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وسط مال یعنی درمیانہ مال لینا ہوگا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ ولا تؤخذ کریمۃ، جو بہترین مال ہے وہ نہیں لینا چاہیے، ہاں وہی لینا چاہیے صدقات میں، زکوٰۃ میں جو عدل و درمیانہ ہو، وسط ہو۔ اور اگر سب مریض ہو تو مریض لینا چاہیے، اگر اسی طرح صحیح ہو تو صحیح بھی لینا چاہیے، اور جب سب چھوٹے ہو تو چھوٹے میں سے لینا چاہیے، یعنی جو مال ہے اس کے مطابق اعتدال کر کے مال لینا چاہیے۔ مال جو ہے وہ زیادہ چاہے بہتر دینا چاہے تو اس کے لیے افضل ہے اور ثواب ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر اختلاط ہو یعنی بڑے ہو، چھوٹے ہو، صحیح ہو اور عیب والے ہو، مذکر مؤنث ہو، تو ان میں سے جو قیمت ہے وہ لگا کے اور قیمت کے مطابق پھر ایک جانور لینا چاہیے۔ اور اسی طرح یہی بتایا گیا ہے کہ وہ قیمت جو ہے نصاب کے مطابق، مثال کے طور پر 20 صحیح ہے اور جو 10 ہے وہ کیا ہے مریض ہے، تو پھر 15 لینا چاہیے حساب کے مطابق، اور اس مطابق کے زکوٰۃ دینا چاہیے، اور وہ جو لینے والا ہے وہ لے لے اور عدل کرے۔ اور مزید بتایا گیا ہے تو مویشی ہے اس میں جو حکم الخلطہ ہے وہ بھی ہے، آتا ہے کہ جب اس میں شراکت داری ہو، مشترک ہو، 2 شخص یا 2 سے زیادہ، اور خلطہ کے نوعان 2 قسمیں ہیں۔ انول اول جو ہے خلطۃ اعیان جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ مال مشترک کیا ہے مشاعن کہ غیر منقسم ہے، اس کو تقسیم الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو نصیب ہے اس کا حصہ ہے وہ مفرق ممیز نہیں ہو سکتا ہے، آپس میں کیا ہو اکٹھے ہو۔ اور انو ثانی اسے کہتے ہیں خلطۃ اوصاف کہ نصیب جو اپنا اپنا حصہ ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ میرا وہ مال ہے، یعنی میری بلیک گائے ہے تمہاری ریڈ گائے ہے، اور اس کی وائٹ ہے، اسی طرح۔ اور خلطہ میں کیا ہے زکوٰۃ واجب بھی ہو سکتا ہے اور اسقاط بھی ہو سکتا ہے، تخلیص یعنی کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی
ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، اور یہ ایک مال کی طرح تصور کیا جائے گا۔ تو جو پارٹنرشپ ہے وہ تو ہم نے بتایا کہ اس میں تعلیز یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تخفیف بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو شرائط ہے، پہلا شرط یہ ہے کہ جو مجموعہ ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ اگر ان میں سے واحد جو فریق ہے وہ کیا ہے، وہ کم ہے لیکن ایز اے ہول وہ پہنچ رہا ہے، تو تب زکوٰۃ واجب ہے، وہ اس ایک کو تصور نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اس کا استثناء نہیں ہے، وہ پارٹنرشپ میں داخل ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جو شراکت دار ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ مسلمان و کافر نہ ہو، اگر کافر ہو تو جو مسلمان ہے وہ الگ زکوٰۃ دے گا اپنے حصے کا۔ اور ثالث شرط یہ ہے کہ دونوں مال جو ہے وہ کیا ہو، ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہو، اکٹھے ہو اور ایک ہی مکان ہو۔ مسرحہ جو ہے وہ جہاں جانا ہے کھانے کے لیے، چرا کے لیے، مطلب چرنے کے لیے وہ ایک ہی مکان پہ جمع ہو رہے ہو، جا رہے ہو، اور ملحب جو ہے دودھ دونے کے لیے بھی جگہ ایک ہو۔ اور اس کے بعد اگلا شرط جو ہے جو ہے اس کے لیے شریک ہو، جو سانڈ ہے وہ ایک ہی ہو، اور مرحا جو چارہ کھلایا جا رہا ہو ایک ہی مکان پر ہو، ایک ہی جگہ پر ہو۔ اور جب یہ شرائط مکمل ہو جائیں گے تو وہ کیا ہے، ایک ہی مال تصور کیا جائے گا، اور اگر یہ شرائط نہ ہو تو یہ کیا ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور حدیث شریف ہے کہ تم جمع نہ کرو، متفرق ہو، اور جو جمع ہے اس کو متفرق نہ کرو، زکوٰۃ کی خشیت خوف کی وجہ سے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک شات ہے پارٹنرشپ میں اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے 39 ہے، تو یہ کل بن گئے 40، اور اس پر ایک شات دینا ہو کیونکہ 40 پہ ایک شات ہے، اور یہ اس مشترک مال پہ ایک حول سال گزر گیا اور شرائط بھی مکمل ہے، تو پھر اس حساب کے مطابق زکوٰۃ دے گا کہ جو ایک صاحب ہے وہ کیا دے گا، 40واں حصہ دے گا، اور دوسرا جو ہے وہ 39واں حصہ دے گا، یعنی 4000 روپے آتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک 100 روپے دے گا اور دوسرا جو ہے وہ 3900 روپے دے گا۔ اور دوسرا مثال یہ ہے کہ ہر ایک میں اگر دوسرا شکل ہو تو وہ کیا 40 میں سے ربع العشر دے گا، 40 میں سے۔ اور یہ ہے کہ اور اگر کیا ہے 3 ہے پارٹنرشپ میں اور 120 کیا ہے غنم ہے، تو پھر کیا ہوگا، ایک شات دینا ہوگا، اور 3 ہے تو ہر ایک کا 40 یعنی حصہ ہوگا۔ اور جس طرح خلطہ جو ہے وہ اثر ہوتا ہے یعنی پارٹنرشپ، اسی طرح اگر تفریق یعنی متفرق مال ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے متفرق ایک جگہ پر بھی مال ہے اور دوسری جگہ پر بھی ہے، تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے درمیان جو مسافہ ہو وہ مسافت اتنا زیادہ ہو کہ نماز قصر واجب ہو، تو تب وہ کیا کرے گا، ہر مال کا علیحدہ علیحدہ مال دے گا اپنے نصاب کے مطابق، سب کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ مگر جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، سب مال کو اکٹھا کرے گا اور علیحدہ علیحدہ کیا حساب نہیں کرے گا، سب مالوں کو اکٹھا کر کے اکٹھا زکوٰۃ دے گا، اور یہ راجح ہے۔ باب فی الزکاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والرکاز، یعنی زکوٰۃ کا واجب ہونا حبوب، غلہ، اناج میں، اور اس طرح پھول ثمرات میں، اور حصل جو ہے وہ شہد ہے معدنیات میں، اور رکاز خزانے میں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے مراد یہاں کیا ہے، زکوٰۃ دینا، خرچ کرو، من الطیبات، طیبات میں سے، ما کسبتم جو تم لے رہے ہو، کسب کر رہے ہو، اخرجنا لکم من الارض جو زمین سے نکل رہا ہے تمہارے لیے، تو جو زمین سے نکل رہا ہے ان میں زکوٰۃ دو۔ اور یہاں انفقوا سے دلیل لیا گیا ہے کہ ولا ينفقونها، یعنی وہ سونا چاندی کو اکٹھا کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو نفقۃ سے مراد کیا الزکوٰۃ ہے۔ تو یہ ہو گیا قرآن سے دلیل، اور سنت سے اور اجماع سے ثابت ہے کہ مسلمانوں نے زکوٰۃ دیا ہے۔ اب فتجب الزکوٰۃ فی الحبوب کلھا، سب کے سب جو اناج غلہ ہے اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، جس طرح کالحنطۃ گندم ہے، شعیر جو، عروس چاول ہے، اور اسی طرح باجرہ کہہ دے یا الدخن کو کہہ دے دال، لیکن باجرہ صحیح ہے۔ اور جتنے بھی حبوب ہے، اناج غلہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے زکوٰۃ اگر 5 اوساق سے کم ہے، جب نصاب تک پہنچ جائے تو حب اور تمر یعنی کیا کھجور میں صدقہ ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اشیاء میں یعنی جو کیا ہے ثمرات ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اناج ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ اسی طرح جو میوے ہے اس میں بھی واجب ہے، التمر، کھجور، الزبیب، اور جس کو کیا کیا جا سکتا ہے، وزن کیا جا سکتا ہے اور جمع کیا جا سکتا ہے، اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس میں نصاب نہ ہو، یعنی نصاب تک نہ پہنچا ہو۔ اور نصاب جو ہے وہ کیا ہے، 60 سا ہے، اور 60 سا برابر ہے 1 وسق کے، اور 5 اوساق۔ تو سا جو برابر ہے وہ 2.5 کلو غرام، تو 2.5 کلو غرام میں اگر ضرب دیا جائے 60 تو یہ بن جاتا ہے کتنا، 60 اور 60 اور 120، اور اس کو ہاف کر دیا ہے 150، اور 150 کو ضرب دیا جائے یہاں پہ 5 میں تو 750، یعنی 750 کلو گرام اگر آپ کے پاس غلہ ہے، اناج ہے یا ثمر ہے تو یہ نصاب ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کتنا دینا ہے وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے آگے۔ اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ حبوب اور ثمرات میں ہے کہ جو آپ کے ملکیت میں ہے، آپ اس کے مالک ہے اور وہ پک چکا ہے اور شدت آئی ہے جو اناج ہے اس میں۔ اور اس کے بعد شرائط بتائے گئے ہیں 2 کہ جو اناج ہے اور پھل ہے اس میں 2 شرائط ہے، ایک یہ کہ نصاب تک پہنچ جائے، اور دوسرا ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نصاب سے پہلے یعنی آپ کی ملکیت میں نہ ہو، اور جب نصاب پہنچنے سے آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ آپ نے خریدا ہو یا آپ کو اجرت سے مطلب جس طرح بھی ملا ہو، لیکن آپ کا مال اپنا نہ ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک مقدار واجب ہے جو نکالنا ہے، جو زکوٰۃ دینا ہے، اور وسیلے سلیقہ مطلب پلانے کے اعتبار سے، پانی دینے کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر پلایا جائے آسمان کے پانی سے یا عیون سے یا اوکانا حثرین، یعنی عصرین جو ہو، عصرین یعنی خود وہ پانی اس میں ہو، زمین میں نمی ہو، تو اس میں کیا ہے، عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے، اور 10واں حصہ دینا ہوگا۔ وہ کتنا بنتا ہے، 10%۔ اور اگر آپ پانی دے رہے ہیں بن نضح، یعنی اس میں تکلیف ہو، یا سقیا بثانیہ یعنی آپ سوانی پانی پلا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں نصف العشر ہے، 20واں حصہ ہے، اور یہ بنتا ہے 5%۔ تو آپ نے یہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ وقت وجوب زکوٰۃ، یعنی وقت کب ہے، زکوٰۃ اس میں کب واجب ہو جاتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اناج غلہ اس کا دانہ سخت ہو جائے اور ثمر پھل جو ہے وہ پک جائے اور سرخ یا زرد ہو جائے، اور تو تب اس میں کیا ہے، لازم ہے۔ اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ جو عنب ہے اور زبیب اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ واجب ہے عسل میں، شہد میں، اگر آپ لے رہے ہیں اس طرح زمین سے کہ وہ مردہ ہو، یعنی شاملات وغیرہ سے، اور جب نصاب تک پہنچ جائے، نصاب کیا ہے، 30 سا ہے، تو 30 سا جو ہے 2.5 کلو ہے، ضرب دے دیا تو کتنا بنتا ہے، 75۔ تو 75 kg اگر شہد ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور کتنا دینا ہے، 10 دینا ہے، 10% دینا ہے۔ تو یہ ہو گیا کس کے متعلق، حاصل کے متعلق۔ اور اسی طرح معدن جو ہے، مدنیات، وہ جوہر کیا ہے، مطلب منرلز ہے، اور منرل میں سے بہت چیزیں ہو سکتی ہے، اس میں بھی کیا ہے، نصاب ہے، ربع العشر 2.5% دینا ہے، اور اس کا نصاب نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ زمین سے نکالیں گے تو آپ فوراً دیں گے۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات ہے اور نمک وغیرہ جو چیز بھی زمین سے نکل رہی ہے اس میں کیا ہے، ربع عشر ہے، یعنی 2.5% ہے، زمین سے جب بھی نکل گیا پھر آپ نے کیا دینا ہے، فوراً دینا ہے۔ لیکن یہاں تو بتایا گیا ہے کہ اس میں نصاب ہے اگر کیا کہ سونے اور چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، لیکن آپ جب بھی نکالتے آپ خرچ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، جب بھی نکالو اس میں 2.5% دے دو، یہ افضل ہے، یہ صحیح مناسب ہے۔ اور اسی طرح رکاز جو ہے اس میں خزانے میں جو آپ پایا اور وہ مدفون کیا ہو، کافر کا مال اور اس میں علامات پائے جاتے ہو، تو اس میں خمس ہے، کیونکہ اس میں آپ نے مشقت نہیں کیا ہے، تو اس میں 5واں حصہ یعنی آپ نے 20% دینا ہوگا۔ تو اگر 20% دینا ہوگا رکاز میں، تو اگر مسلمان کا مال پایا گیا ہو، اس میں علامات نہ ہو صلیب وغیرہ کے، تو وہ مسلمان کا مال ہے اور اس کو حکم اللقطہ میں شمار کیا جائے گا کہ گرا ہوا چیز اس کے حکم میں آ جائے گا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے اس میں حبوب ثمرات ہو گئے اور مدنیات ہو گئے اور اصل رکاز ہو گئے، تو یہ چیزیں ہیں، ان میں سے اپنے حساب کے مطابق کیا دینا ہے،
زکوٰۃ دینا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا ہے 10% ہے، اور اس میں کیا ہے 2.5% ہے، اور اس میں کیا ہے اصل میں بھی 10% ہے، اور رکاز میں جو ہے وہ 20% ہے۔ اور نصاب سب کا معلوم ہے کہ یہ 750 kg ہے، اور معدنیات جو ہے وہ سونے اور چاندی کو پہنچ جائے، یا یہ کہ جب بھی آپ زمین سے نکالیں تو اس میں سے اپنا حصہ مقرر کر دینا ہے، کیونکہ وہ تو خزانہ ہی ہے، بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر نمک کا کان ہے یا پیٹرولیم وغیرہ، لیکن اصل یہ چیزیں جو ہے پیٹرولیم وغیرہ یہ سرکار کے قبضے میں آتی ہے۔ غسل جو ہے وہ ہم بتا چکے 75 kg، اور رکاز جو ہے وہ جب بھی آپ کو ملا ان میں سے آپ نے 20% دینا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جس میں زکوٰۃ دینا ہے اور زمین سے نکل رہی ہے، اور اس طرح کچھ چیزیں وہ ہے جس کو ہم نہ ناپ تول سکتے ہیں مطلب، اور نہ اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سیب وغیرہ، کیلا، یہ چیزیں بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر جمع نہ کر سکتے لیکن وہ رقم تو آپ کے پاس جمع ہو سکتا ہے، اس کا قیمت تو معلوم ہو سکتا ہے، تو تب آپ اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خضروات میں جو ہے وہ جمہور کے ہاں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن احناف اس میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ قیمت تو معلوم ہو سکتی ہے نا، تو قیمت معلوم جب کی جائے تو آپ نے پھر اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اور خضروات کا بھی وہی نصاب ہے جو کس کا ہے، ثمرات کا ہے اور غلہ اناج کا ہے۔ باب فی زکوٰۃ النقدین، نقدین سے دو چیزیں مراد ہے، وہ کیا ہے؟ ذہب ہے اور فضہ ہے، یعنی گولڈ اور سلور، سونا چاندی مراد ہے۔ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے ذہب میں جب پہنچ جائے اذا بلغ 20 مثقالا، 20 مثقال۔ اب مثقال کا جو مقدار ہے، ایک مثقال جو برابر ہے وہ 4.25 گرام ہے۔ اب اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ بنتا ہے 85 گرام، یہ 85 گرام ہو گیا۔ اور اس میں کیا ہے 2.5% ہے، 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اگر 1 گرام مطلب ایک اسپیسیفک مقدار ہے، یعنی 21 کیرات یعنی کیرات سونا ہو تو اس میں دینا ہے 97.5 گرام، تو اس میں نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر 18 کیرات ہو تو 113.33 گرام، اور اگر 16 کیرات ہو تو 127.5 گرام، تو اس میں آپ نے کیا دینا ہوگا؟ یہ نصاب مکمل ہو گیا، اس میں اب 2.5% دینا ہوگا۔ اور جو چاندی ہے وہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ جب پہنچ جائے 200 درہم، یعنی 200 درہم، اور اس وقت ایک جو درہم ہے اس کا اگر معلوم کیا جائے کہ وہ کتنے چاندی مطلب گرام میں سے جو ہے وہ 2.975، تو 200 میں اگر ضرب کیا جائے تو وہ یہ بن جاتا ہے 595 گرام، غرام بھی بولتے ہیں عربی میں نا۔ تو اتنے گرام میں اب نصاب مکمل ہو گیا، تو آپ نے کتنا دینا ہوگا؟ ربع العشر، یعنی 10 کا چوتھا حصہ 2.5 آپ نے دینا ہوگا۔ تو نقدین کے بارے میں یہ ہو گیا۔ یہاں پر ہی بتایا گیا ہے کہ مرد کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ سونا چاندی کے جو برتن ہیں وہ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ڈیکوریشن کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو باب ہے، باب فی الزکوٰۃ عروض التجارہ، جو تجارت کا سامان ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ وہی جو نصاب کیا ہے اس کے لیے وہی نقدین کا نصاب ہے، اگر اس تک پہنچ جائے تو آپ نے پھر اس میں بھی 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور وہی تفصیل اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عروض تجارہ میں سامان آتا ہے جس میں آپ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کا نیت بھی کاروبار کا ہے اور اس میں نشوونما ہو رہی ہے، تو حساب کے مطابق، حول کے مطابق، یعنی 1 سال گزر گیا تو آپ نے پھر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ بابن فی زکوٰۃ الفطر جو ہے، اس میں زکوٰۃ الفطر جو ہے رمضان المبارک سے تعلق رکھتا ہے۔ فطر افطار سے نکلا ہے، مطلب یہ عید کی نماز سے پہلے دینا پڑتا ہے، اور ایک سا دینا پڑتا ہے، یعنی 2.5 کلو، اور ہر مسلمان چھوٹے بڑے آزاد غلام پہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ دے گا جو صاحب استطاعت مطلب رکھتا ہو۔ تو یہ ہو گیا زکوٰۃ الفطر، اور مسکین غریب کو دے گا۔ یہ بابن فی اخراج الزکوٰۃ کے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو عام پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیا جائے، اور میرے ذمہ جو زکوٰۃ ہے وہ جلد از جلد دیا جائے، اس میں تاخیر نہ کیا جائے۔ تو تاخیر نہیں کر دینا چاہیے، اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس مال کی وجہ سے باقی مال ہلاک ہو جائے گا۔
تو زکوٰۃ میں جلدی کر دینی چاہیے اور مستحق کو ڈھونڈ لینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ باب فی بیان اہل الزکوٰۃ ومن لا يجوز دفعہ الزکوٰۃ لہم، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور جس کو نہیں دینا چاہیے، یعنی کون اہل ہے۔ تو یہاں پر مصارف بیان کیے گئے ہیں، وہ 8 ہے۔ انما الصدقات للفقراء، مساکین ہے، عاملین ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہم، یعنی اس کے دل مائل کر دینا ہے، اور رقاب یعنی گردن آزاد کر دینا، غلام ہو، حارمین جس پر قرضہ چڑھا ہو، اور اللہ کے راستے میں، اور ابن السبیل مسافر، تو ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، مساجد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو 8 یہ مصارف ہے، ان میں سے کسی کو جو ہمیں ملے پہلے تو ترتیب کے مطابق، یا جس کو بھی ہم دے دیں پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔